بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے ایک اس کا عدل ہے اور خدا نے متعال کو عادل تعبیر کیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اہل بیت کے ماننے والوں نے عدل کو اصول دین میں سے سمجھا ہے، اور یہ عدل خدا متعال کی ذات کے اندر اس حد تک قائم ہے، ہر صفت ہی اس کی ذات کے اندر مسلسل قائم ہے، کوئی صفت اس کے اوپر عارض نہیں ہوئی ہے. لیکن عدل کی صفت کا بیان یہ ہے کہ یہ عدل اس کی خلقت میں بھی ہے، عدل اس کی ربوبیت میں بھی ہے، اور عدل اس کے حکم کرنے میں بھی ہے. یعنی جب اس نے خلق کیا ہے تو اس کائنات کو عدل کے اوپر خلق کیا ہے، اس کے مقابلے میں ظلم ہے. کائنات کی خلقت میں کہیں ظلم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس کی ربوبیت میں عدل ہے. اگر وہ رب ہے، یقیناً رب ہے، اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے، تو اپنے پالنے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا. اسی طریقے سے جزا و سزا کے لیے جب حکم کرے گا، کچھ لوگوں کو جزا دے گا، کچھ لوگوں کو سزا دے گا، اس موقع پر عدل کرے گا. بس عدل نافذ ہے، اور اسی خاطر اس کا نظام بھی عادلانہ ہے. جو تشریع کرے گا، حکم دیتا ہے کہ کیا انسان انجام دے، کیا انسان انجام نہ دے، وہ سارا کا سارا نظام عادلانہ نظام ہے. اس عادلانہ نظام کے اندر ظلم کو قبول نہیں کرتا، ظلم کی مخالفت کرتا ہے، ظلم کے اوپر سزا دیتا ہے. کچھ ظلم کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور کچھ ظلم کی سزا آخرت کے اندر دیتا ہے. اور اسی لیے جب اس بات کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ قیامت کے عقلی دلائل میں سے کیا دلیل ہے ہمارے پاس، ایک تو قیامت کی وہ دلائل ہیں کہ جو قرآن کریم نے بیان کی، اور شاید آپ کی خدمت میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض ہوا کہ قرآن کریم میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 1/4 قیامت کے بارے میں ہے. بہت زیادہ اصرار ہے قیامت کے اوپر پورے قرآن کریم کے اندر. تو کچھ دلائل تو قیامت کی وہ ہیں کہ جو روایت کے ذریعے سے، آیت کے ذریعے سے آئیں. اگر کوئی کہ قیامت کے اوپر عقلی دلیل کیا ہے، تو قیامت کے اوپر عقلی دلیل میں جو بنیاد ہے وہ خدا کا عدل ہے. کہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر خدا نے عدل کیسے کیا، پھر خدا کا عدل کیا ہوا. مثلا فرض فرمائیے آج دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، عراق کی مظلوم عوام مسلسل پس رہی ہیں، مسلسل روزانہ جو ایوریج حساب کیا جاتا ہے تو 100 سے اوپر روزانہ مارے جا رہے ہیں. ان کے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ مثال کے طور پر قابض ملک کے حکام ہیں، چاہے وہ امریکہ کے حکام ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہیں جو اس کے اوپر اس ظلم کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان ظلم کے ذمہ داروں کو اگر دنیا میں کوئی سزا دے تو کیا سزا دے گا؟ اس سے پہلے صدام نے ظلم کیے. کبھی کبھی اندازہ لگاتا ہوں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایک صدام کی وجہ سے کم از کم بھی 5 لاکھ آدمی مارے گئے ہیں. کم از کم ایک صدام کی وجہ سے. 8 سال جنگ ہوئی ایران عراق کی، اور ایران عراق کی جنگ کے اندر کم از کم 2 لاکھ ایرانی مارے گئے. اسی طریقے سے 2.5-3 لاکھ عراقی مارے گئے اس ایک دیوانے کی وجہ سے. اس کے بعد اس نے اپنے 25-30 سالہ اقتدار کے اندر عراق کے اندر جو ظلم و ستم کیا، لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے. تو کم از کم بھی 5 لاکھ آدمی تو کہیں نہیں گئے. اچھا یہ 5 لاکھ وہ تھے جن میں سے اکثریت کہاں تھے؟ اہل بیت کے ماننے والے تھے. اکثریت کہاں تھے؟ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے. وہ بھی ہوتے تب بھی ظلم تھا. انسان کا قتل ظلم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب اس صدام حسین کو کوئی سزا دے، مثلا وہ کہتے ہیں انہوں نے ہینگ کیا، اگر وہ مسئلہ صحیح بھی ہو اس کا یا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر کیا بھی، آیا یہ ظلم کے نتیجے میں جو اس نے کیا تھا یہ سزا اس کے لیے کافی ہے؟ 5 لاکھ آدمی مارے ہیں. اب 5 لاکھ آدمی مرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کم از کم بھی 5 لاکھ گھرانوں کو داغدار کیا ہے. ایک آدمی مرتا ہے، اطراف میں 4-5 لوگ کم سے کم داغدار ہو جاتے ہیں. کتنے بچے یتیم کر دیے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کیا کیا مصیبتیں اس کے بعد آئیں. ان تمام کا ذمہ دار وہ ایک آدمی ہے. اب اگر اس کو عدل سے پیش آئے تو کیا عدل کرے؟ دنیا کے اندر عدل ممکن نہیں ہے، بس آخرت کا ہونا ضروری ہے. یہ خدا نے مطابق عادلانہ نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے. اب اس کے اندر چند ظالم جو آتے ہیں، ظالم کو یہ پتہ ہے یہ دنیا عدل کی جگہ ہے. اگر وہ ظلم کرے گا، اسے اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کچھ چاہیے. دنیا میں کوئی ظالم یہ نہیں کرے گا، اور بظاہر مسخرہ سی بات لگے گی کہ کوئی یہ کہ میں ظلم کروں گا.
کوئی ظالم یہ نہیں کر سکتا کہ میں ظلم کروں گا. اچھا کیوں نہیں کہے گا؟ حتیٰ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مثلا تجارت کے اندر کہتا ہے میں نفع کماؤں گا، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کھڑے ہو کر کیا میں ظلم کروں گا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ پوری دنیا کی فطرت میں عدل ہے، انسان کی فطرت میں عدل ہے. اگر وہ کیا میں ظلم کروں گا تو انسانیت قبول نہیں کرے گی، چاہے وہ انسانیت مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو. ظالم مجبور ہے اپنے ظلم کو چھپائے. اب ایک بہت بڑا مطالعہ اس بات کا ہے کہ تاریخ میں ظالم اپنے ظلم کو چھپاتے کیسے ہیں. اس ظالم کے ظلم کا شکار لوگ اس کے نظام ظلم کے اندر رہتے ہوئے خاموش کیسے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا مطالعہ اس بات کا. اب دیکھیے چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مثلا فرض فرمائیے آج کل انگریز جو اسٹڈیز ہیں، جو اکیڈمکس ہیں، ان کے ہاں انگریز سے میرا مطلب ویسٹرن ہے، وہ لوگ اس بات کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے سائیکالوجی کے اندر، پولیٹیکل سائیکالوجی کے اندر، مختلف ٹاپکس کے اندر، سوشل سائنسز کے اس بات کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم تھی. سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم جرمنی حساب کی جاتی تھی. اور اس جرمنی نے مثال کے طور پر ہٹلر کو جو ووٹ دیے تھے وہ 90% سے اوپر بن رہے تھے. تو ان کے اس بات کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی کی جاتی ہے کہ بھائی جو اتنی دنیا کی تعلیم یافتہ قوم تھی اس نے ہٹلر کو 90% سے زیادہ ووٹ کیوں دیے تھے. البتہ ان کے یہاں میں عرض کرتا چلوں، ان کے یہاں ہر وہ آدمی برا ہے جو ان کے سسٹم میں ان کے لیے کارآمد نہ ہو. ان کے یہاں مشکل یہ ہے، کوئی معیار ڈیموکریسی نہیں ہے، فضولیات ساری کی ساری انہوں نے بنائی ہیں. ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے یہاں صرف ایک مشکل ہے، اگر کوئی ہمارے نظام میں کھپ جائے اور ہمارے نظام میں رہتے ہوئے ہمارے لیے مفید ہے تو وہ تو صحیح ہے. اگر ہمارے نظام میں نہیں کھپ رہا، ہمارے لیے مفید نہیں ہے، پھر صحیح نہیں ہے. چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو. مسلمان ہوا تو اس کے اندر تو جسے کہتے ہیں کریلا اور نیند چوڑا بھی ہو گیا بیچارہ، کہ ایک تو وہ کھپ نہیں رہا، دوسرا سے مسلمان بھی ہے، تو وہ ان کو بالکل آنکھوں میں نہیں آتا. اور جو کچھ انہوں نے احمدی نژاد کے ساتھ کیا اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو وہ مسلمان، دوسرا وہ ان کا دشمن، اور دوسرا لوگ اس کو چاہ بھی رہے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں میں کیسے کھپ جائے گا. وہ جو کچھ کر رہے ہیں. اسٹڈی اس بات کی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، نظام ظلم کے اندر رہتے ہوئے لوگ ظالمانہ نظام کو برداشت کیسے کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت مطالعہ ہونا چاہیے. اب ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ کام کیا تو 2-4 چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. وہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہو رہی، مثلا کوئی یہ نہ کہ مثلا فرعون کے زمانے میں لوگ کیسے برداشت کر گئے، اس سے ہمیں کیا سروکار. نہیں، ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں دنیا کا ظالمانہ ترین نظام کار فرما ہے، جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں. کیپٹلزم دنیا کا ظالمانہ ترین نظاموں میں سے ایک نظام ہے. اب دیکھنا یہ اس نظام ظلم کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، پس رہے ہیں، مر رہے ہیں. ابھی بھی اس نظام کے اندر رہ کیسے رہیں گے، کیوں رہ رہے ہیں؟ اچھا ظلم کی ہمیشہ ایک خاصیت ہے، اپنے آپ کو کسی چیز کے پیچھے چھپا لیتا ہے. میں نے عرض کیا اگر وہ یہ کہنا میں ظالم ہوں تو لوگ مانیں گے نہیں اسے، ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے چھپاتا ہے. اب دیکھیے انداز کیا ہے. فرعون نے اپنے ظلم کو کس چیز کے پیچھے چھپایا ہوا تھا؟ 2 چیزوں کے پیچھے. ایک تو خدائی کا دعویٰ، مصنوعی دعویٰ، انا ربکم الاعلی، کہا میں تمہارا خدا ہوں. اصل بے دین خدائی کا دعویٰ کرتا کیوں ہے؟ جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، بے دین ہے، وہ خدا بننے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے خدا بنتا ہے، دیکھتا ہے اگر میں خدائی کا دعویٰ کر دوں تو میں ظلم بھی کروں گا، لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے کہ خدا ظلم کر رہا ہے، ان کو خدا کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائیں گے. تو یہ خدائی کا مصنوعی دعویٰ کرتے ہیں تاکہ ظلم کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ بن جائے اور پھر اپنی طاقت کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں. تو فرعون نے 2 چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا. ایک تو کہ ظلم کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا، خدائی کے پیچھے کہا کہ میں خدا ہوں. دوسرا اگر آپ آیات کے اوپر غور کریں جو اس کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہے، جو جگہ جگہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، کئی جگہ پہ تذکرہ ہوا ہے، اسے غور کیجئے، اس کے دلائل کو دیکھیے. وہ دلائل کیا دیتا ہے؟ قرآن کریم میں اس کے دلائل ذکر کیے ہیں. جب وہ جادوگروں سے کہتا ہے کہ تم موسیٰ سے لڑو، اس موقع پہ کیا کہتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ دربار میں کھڑے ہوئے اس نے جواب دیا حضرت موسیٰ کو، تو موقع پہ کیا کہا؟ قرآن کریم میں غور و فکر کریں، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا یہ قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے. جگہ جگہ قوم پرستی دکھاتا ہے. مثلا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں ہے، دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. سورہ انبیاء کو دیکھیے جس کے اندر مختلف انبیاء کے واقعات لکھے ہیں، تو اس میں انبیاء کی قوموں نے جب ان کے خلاف کارروائی کی ہے تو جواب کیا کیا دیے ہیں. مثلا ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ
یہ دو آئے ہیں، یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے اندر پرستی کی جذبات کو ابھار رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ خارجی ہیں، یہ بنی اسرائیل خارجی ہیں اور ہم جو ہیں وہ زمین کے رہنے والے ہیں، تو یہ باہر سے آ کر ہماری زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون اپنا ظلم کرتا ہے، دو چیزوں کے پیچھے چھپاتا ہے اپنے آپ کو، خدائی کے دعوے کے پیچھے اور لوگوں کو چھپاتا ہے اپنی قوم پرستی کے پیچھے۔ انسٹرومنٹس کیا ہیں اس کے؟ ظلم کر رہا ہے، کچھ انسٹرومنٹ اس نے استعمال کیے ہیں۔ وہ انسٹرومنٹ کیا ہیں؟ سورہ قصص کے اندر دیکھیے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منھم، اپنے لوگوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کیا ہے، ایک کو کمزور کر دیا، ایک کو طاقتور کر دیا، جو کمزور ہے اس کو دبا دیا، جو طاقتور ہے اس کو عیاشی میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، انسٹرومنٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ ظالم ظلم کرنے لگتا ہے یا دہشت سے کرتا ہے یا طمع سے کرتا ہے۔ اب اس کو آپ پکڑ کے لے لیجیے، ظالم جب بھی ظلم کرے گا ان چند طریقوں میں سے کسی کو استعمال کرے گا، یا دہشت استعمال کرے گا یا طمع استعمال کرے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مثال کے طور پر آپ یہ عرب ممالک کی طرف غور فرمائیے، عرب ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عرب ممالک میں سے بعض عرب ملک ایسے ہیں جہاں پر 37% لوگ ایکسپیٹریٹس ہیں، باہر سے آنے والے لوگ، آبادی کا 40% کے قریب لوگ وہ ہیں جو باہر سے آئے۔ انہوں نے بہت سادہ سا حربہ استعمال کیا ہے، اپنی آبادی کو عیاشی اور باہر سے آنے والے کو دہشت کے اندر، بہت سادہ کام کیا ہے، اپنی آبادی کو عیاشی دے دی اور باہر سے آنے والے کو خوف میں ڈال دیا، تو کوئی چوں نہیں کرے گا، اپنی آبادی چوں نہیں کرے گی چونکہ عیاشی میں پڑی ہے، باہر سے آنے والا چوں نہیں کرے گا چونکہ دہشت میں پڑا ہے، خوف میں پڑا ہے، باہر نکال دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، یہ ان کے انسٹرومنٹس ہیں۔ اچھا، اب سرمایہ داری کیا انسٹرومنٹس استعمال کر رہی ہے آج کی دنیا میں؟ چند نکات اس کے اوپر بھی غور کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب ایک بات کو آپ احساس کیجئے، کیا ہم نے دین کے اندر رہتے ہوئے ان موضوعات پہ غور کیا ہوا ہے؟ معمولاً نہیں کیا، معمولاً نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کی توانائیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے یہ پیچیدہ مسائل حل کیے ہوئے ہیں کہ تم ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنے لگو، کرو کیسے؟ ہم نے قرآن کریم سے یہ استفادہ نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کریم سے سمجھا ہے اس میں سادہ سادہ اخلاقی نصیحتیں ہیں، نہیں، ان سادہ اخلاقی نصیحتوں کے پیچھے خدا نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ ہم نے انبیاء کی داستانیں پڑھی ہیں، کون ہوگا جس نے انبیاء کی داستان نہیں پڑھی؟ حضرت یوسف کی داستان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان، لیکن ان داستانوں کے پیچھے یہ چیزیں نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ ظالم ظلم کیسے کر رہا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا طریقہ کار استعمال کیا۔ یہ کام ہم نے نہیں کیا، نتیجہ ہمارے اوپر ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن اس معاملے میں ہماری نصرت کیسے کرے گا۔ جبکہ قرآن نے نصرت کرنی ہے ہماری، قرآن نے ہمیں طریقہ کار سمجھانا۔ مولا نے فرمایا تھا جب تمہارے اوپر تاریکیاں چھا جائیں فتنوں کی تو قرآن کریم کے سفینے سے نجات حاصل کرو۔ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب تمہارے اوپر مصیبتیں اتنی چھا جائیں تاریکیوں کی طرح، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو قرآن کریم کو سفینے نجات کے طور پر استعمال کرو، اس کے سفینے سے نجات حاصل کرو۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، اب مثال کے طور پر آج کی سرمایہ داری نے کیا انسٹرومنٹ استعمال کیے ہیں؟ آج کی سرمایہ داری ظلم ہے، اور نیٹ ظلم، یعنی کاش ابھی ایک اچھا موقع آئے گا، ہمارے یوتھ کی جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم نے ٹاپک اس دفعہ کیپٹلزم لیا ہے، 4 لیکچر اس کے اوپر دیں گے انشاءاللہ، تو اس کے اندر ایکسپلین کریں گے کہ اس کے انسٹرومنٹس اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پائیں گے۔ یہاں پہ زیادہ موقع نہیں، صرف چند جملہ درس کرتا چلوں۔ سرمایہ داری کا طریقہ کار کیا ہے؟ سرمایہ داری انسانوں کو پہلا جو مشکل میں ڈالتی ہے وہ ان کو اہداف سے محروم کر دیتی ہے، کوئی اعلیٰ ہدف ان کے سامنے سے باقی نہیں چھوڑتی۔ سرمایہ داری کی بنیاد ہے مادہ پرستی کے اوپر، سرمایہ داری چلتی اس ماحول کے اندر جہاں مادہ پرستی ہو۔ اگر ایک معاشرے کے اندر مکمل مادہ پرستی نہ ہو اس کے اندر سرمایہ داری اچھی نہیں چلے گی۔ شہید باقر الصدر نے اقتصادنا کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر نہ اسلام چل پا رہا ہے نہ سرمایہ داری چل پا رہی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہماری جڑیں اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے معنویت کے اندر ہے، اور جو نظام ہم نے اپنے لیے انتخاب کیا وہ سرمایہ داری جو مادہ پرستی کے اوپر مبنی ہے۔ اب نہ ہم 100% معنویت پر ہیں چونکہ نظام سرمایہ داری، نہ 100% مادہ پرست ہیں چونکہ اندر سے جڑیں اسلام میں لگی ہوئی ہیں، لہذا نہ یہاں چل پا رہے ہیں نہ وہاں چل پا رہے ہیں، اور وہ مادہ پرستی کے اندر رہتے ہوئے بالکل کامیاب ہو گئے ظاہری طور پر یورپینز اور امریکن، چونکہ ان کا نظام مادہ پرست تھا اور جو بنیاد تھی وہ بھی مادہ پرستی تھی۔ سرمایہ داری چلتی ہے مادہ پرستی کے اندر، تو سرمایہ داری کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس علاقے کے اندر مادہ پرستی پھیلائے۔ مادہ پرستی پھیلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے
تمام ان حقائق کا انکار کر دے جن کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ مادہ پرستی کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ مادہ پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دولت پسند ہے، یہ بھی مادہ پرستی ہے، لیکن یہ مادہ پرستی کی چھوٹی سی شکل ہے۔ مادہ پرستی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مادہ نہیں ہے اس کے بارے میں دعویٰ کر دیا جائے کہ یہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اب مادہ پرستی کا اصلی مطلب کیا ہوگا؟ مادہ پرستی کا اصلی مطلب یہ خدا کا انکار۔ کیوں؟ خدا مادہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے۔ روح کا انکار، چونکہ روح مادہ نہیں ہے لہذا نہیں ہے۔ قیامت کا انکار، چونکہ مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی، ایک اور دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے قیامت کا انکار کر دیا۔ بس مادہ پرستی جب جوڑ میں لا کے حملہ کرتی ہے تو ان تین حقائق پہ حملہ کر دیتی ہے، خدا کا انکار کروا دے، قیامت کا انکار کروا دے اور روح کا انکار۔ جب مادہ پرستی یہ کام کر لیتی ہے تو اب باقی بچ جاتا ہے جسم اور یہ دنیا۔ اب مادہ پرستی کا ماحول تیار ہو جاتا ہے۔ مادہ پرستی پہلے ان تین حقائق کا انکار کرواتی ہے، جو باقی بچ جاتا ہے وہ جسم رہ جاتا ہے اور یہ مادی دنیا رہ جاتی ہے۔ کہتی ہے اب عیاشیاں کرو، اب یہاں کامیابی حاصل کرو۔ بس کامیابی کا وہ جو خدائی تصور ہے، ذالک الفضل الکبیر، وہ سب ختم۔ ورضوان من اللہ اکبر، وہ سب ختم۔ جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، وہ سب ختم۔ کامیابی کا سارا تصور رہ گیا بدن اور مادی دنیا، بس۔ اب اس کے اندر کہتا ہے کامیابی حاصل کرو۔ اچھا اب اس میں کامیابی کیا حاصل کرے؟ وہی بدن ہے، اور کیا اب اس میں کامیابی لیں؟ مادی دنیا 60 سال کی، اس میں کیا کامیابی لیں؟ کہہ رہے کامیابی یہی ہے، عیاشی کرو، جتنی عیاشی کر سکتے ہو عیاشی کرو۔ اچھا اب جب عیاشی کرنے جائے تو عیاشی کے ساتھ ایک اور چیز بھی اسے ملے گی، احترام۔ کسی کو عیاشی نہ بھی چاہیے ہو، احترام تو چاہیے نا۔ مادہ پرست نظام اس کو بے احترام کر دے گا، ذلیل کر دے گا اپنی دانش میں، جس کے پاس مادیت نہ ہو، جس کے پاس مادی وسائل نہ ہو۔ تو اب مادہ پرستی، سرمایہ داری آتی ہے مادہ پرستی کے اندر، اور مادہ پرستی دو کام کر دیتی ہے۔ ایک تو تمام غیر مادی اشیاء کا انکار کر دیتی ہے، تمام اعلیٰ اہداف کا انکار کر دیتی ہے، سب کچھ اس دنیا کے اندر محدود رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب تمہیں عیاشی کرنی ہے، اب تمہیں پیسہ چاہیے۔ اچھا آپ نے کہا مجھے عیاشی نہیں کرنی، کہتے نہیں عیاشی کرنی ہو نہیں کرنی ہو، احترام چاہیے نہیں چاہیے؟ پیسہ نہیں ہوگا احترام بھی نہیں ہوگا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب آپ کو یا عیاشی چاہیے یا احترام تو کم سے کم چاہیے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو ایک چیز چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے۔ پیسہ نہیں ہوا نہ عیاشی ملے گی نہ احترام ملے گا۔ اچھا جس کو احترام نہیں ملا وہ ظاہر ذلیل ہو گیا۔ اب ذلیل ہو گیا تو کون ذلیل ہونے کو تیار ہے؟ اب ایک دوڑ شروع کر دے گا، مادہ پرستی کی دوڑ، پیسہ کمانے کی دوڑ۔ اب اس میں انسان نہیں رہے گا۔ انسان کے سامنے 1,00,000 انسان آئیں گے، انہیں کچل دے گا، کہے گا تم لوگ جہنم میں جاؤ، میں ہوں، ختم۔ یہ مادہ پرستی۔ یہ مادہ پرستی کا نظام لوگوں کو بے وقوف کیسے بنا لیتا ہے؟ دو حربے استعمال کرتا ہے، وہی دو حربے جو شیطان نے استعمال کیے، وہی دو حربے جو فرعون نے استعمال کیے۔ ایک لالچ دیتا ہے، ایک خوف دیتا ہے۔ یا لالچ دے گا یا خوف دے گا۔ لالچ کس بات کی؟ یہی عیاشی کی لالچ، کہ اگر تم پیسے کماؤ پھر دیکھو دنیا تمہارے سامنے کھل جائے گی، جو چاہو گے ہو جائے گا، پیسے کماؤ، لگا دیا لائن کے اوپر۔ اب پوری زندگی، پوری توانائیاں، پورا کیریئر، سب کچھ ایک چیز کے اوپر گھومے گا، پیسہ کمانا، بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ بچوں میں سے کون سا بچہ زیادہ پسند ہے؟ جو زیادہ کمائے گا۔ خاندان میں بزرگ کون ہے؟ جو زیادہ کمائے گا۔ معاشرے میں عزت کس کو ملے گی؟ جو زیادہ کمائے گا، بس، سب کا سب اس کے اوپر۔ اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی ظلم ہے، اس ظلم کو کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ آنکھوں پہ پٹی ڈالتا ہے، فحشا کے ذریعے سے پھنسا دیتا ہے۔ انسان اندھا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے؟ اندھا کیوں ہو جاتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے فحشا کے ذریعے سے۔ اگر یہ فحشا میں غرق نہ ہو تو اندھا نہیں ہوگا۔ اور عجیب کمال یہ کیا ہے سرمایہ داری نے اور نظام مادہ پرستی نے کہ فحشا کو اتنی عمومیت دے دی کہ کسی کی آنکھیں اپنی جگہ پہ باقی نہ رہیں۔ اتنا پھیلا دیا کہ کوئی دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ اچھا اگر کوئی فحشا کے دام سے بچ بھی گیا، بہت سارے دام پھیلائے نے، ایک دام تو میں نے بتایا رقابت کا، مادی رقابت کا، تیرے پاس کتنا ہے میرے پاس کتنا ہے۔ اچھا اب اس کو نیچے تک لے آئیے، یہ جو مادی رقابت ہے صرف پیسے میں نہیں ہے، ہر چیز میں مادی رقابت ہے۔ تیرا گھر کتنا بڑا ہے، میرا گھر کتنا بڑا ہے، تیرے گھر میں کیا آسائش ہیں، میرے گھر میں کتنی آسائش ہیں، تو نے کتنا مہنگا کپڑا پہنا ہے، میں نے کتنا مہنگا، تو نے کون سا فیشن پہنا ہے، میں نے کون سا فیشن پہنا ہے،
اب یہ رقابتیں اتنی ہوں گی زندگی کا ہدف ہی رقابت بن جائے گا. میں جب بعض اوقات کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور وغیرہ سے گزر رہا ہوتا ہوں نا جہاں پہ یہ کپڑے شپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں میں شیطان کے بازار کے سامنے سے گزر رہا ہوں. یہ وہ شیطان کا شیطانی نظام ہے جس نے انسانوں کی عقلوں کو مفلوج کر دیا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. یوں لگتا ہے جیسے بعض گھرانوں کے اندر اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. لگتا ہے جیسے بعض ہماری خواتین کے پاس جو نام میں کنیز فاطمہ نام رکھ لیں گے لیکن ہدف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس نے کیا پہنا ہے, اس کے پاس کتنا زیور ہے, اس کے پاس کتنی دولت ہے, اس کے پاس کتنی نمائش ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ شیطان پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ مادیت میں غرق ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے. یہی تو وہ دجالیت ہے. اب یہ میرے منہ سے نکل گیا, معتقد ہوں کہ دجال آدمی کا نام نہیں ہے, فکر کا نام ہے. اس کے اوپر 10 دفعہ بات کر چکا ہوں, ممکن ہے کوئی قبول نہ کرے. اچھا ہم اس بات کی, ہمارے نزدیک اس بات کی مسلسل گنجائش رہتی ہے. مثلا کچھ دوست احباب ہم سے آ کر یہ کہتے ہیں فلاں آدمی اس بات کا قائل نہیں ہے, تو ہم نے کب کہا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے جس کے سب قائل ہوں گے, اور نہ ہم نے یہ کہا کہ سب اس کے قائل ہو جائیں جس کے ہم قائل ہو جائیں. نہیں, یہ تو نہیں کہا ہم نے. یہ ہماری ایک رائے ہے, کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانا نہ مانے, اس کی اپنی دلائل ہیں, وہ اپنا عقل رکھتا ہے, اس کے پاس اپنا مطالعہ ہے. بس کوئی اگر نہیں مانتا اس بات کو تو ہماری اس سے کوئی ناراضگی نہیں, کیونکہ بھائی ہر ایک آدمی کے پاس اپنی عقل ہے. ہمیں یوں سمجھ میں آیا کہ دجال ایک آدمی کا نام نہیں ہے, دجال فکر کا نام ہے, اور وہ چھا گئی ہے, ہمارے خیال میں چھائی بھی ہے. اور وہ دجال کہیں نہیں ہے, میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہے. میرے اور آپ کے گھروں کے اندر. کس کے گھر میں میوزک نہیں ہے, کس کے گھر میں مادہ پرستی نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیے کیا نشانیاں دجال کے گھر کے اندر ہونے کی, چند نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر میرے گھر میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو فیشن پرستی سے دوچار ہے. فیشن پرستی کیا مطلب, لباس کو تن کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے, لباس کو نمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے, یہ فیشن پرستی. اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے اس کا مطلب ہے دجالیت اس کے ذریعے سے میرے گھر میں زندہ ہے. یہ دجالیت ہے. مجھے ایک روایت کوئی دکھا دے, الٹی روایتیں میں آپ اس کے مقابلے میں روایتیں 10 دکھا دوں گا آپ کو. ایک روایت کوئی دکھا دے ائمہ نے یہ کہا ہو کہ لباس کو خوبصورت بناؤ تاکہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو. کوئی ایک روایت ملے گی؟ روح اہل بیت اس کے خلاف ہے. عرض کیا روایت موجود ہے, رسول خدا سے روایت موجود ہے, بظاہر اہل تسنن بھی اس کو مانتے ہیں. روایت موجود ہے کہ فرمایا اگر کوئی اپنے لباس کے ذریعے چاہے کہ میرا احترام ہو, لباس پہن کے آیا ہے, لوگ چاہتے ہیں میرے لباس, کہتا ہے لوگ میرے لباس کی وجہ سے میرا احترام کریں, تو رسول خدا نے فرمایا اس کو اس کے لباس سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ رسول اللہ لباس کی بات. اب فیشن کیا ہے, فیشن کیا ہے دیکھیں کچھ ٹپس دیکھیں کیا کہتے ہیں ایسا لباس پہنیں کہ آپ محفل کا مرکز بن جائیں. صحیح ہے نا, ساری نظریں آپ کو دیکھیں. ٹھیک ہے, یہی کہتے ہیں نا. یہ رسول اللہ کی روایت کے مطابق کس کی جگہ ہے, جہنم میں جانے والی کی جگہ ہے. فیشن کی بنیاد جس فلسفے پر ہے وہ جہنم کا راستہ ہے. اگر میرے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے جو فیشن پرست ہے, اس کا مطلب ہے اس کے ذریعے دجال میرے گھر میں گھسا ہوا ہے. میرے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے جو فحشا کا عادی ہے, فحشا دیکھتا ہے, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کا مطلب ہے دجال میرے گھر میں آ گیا. اس کا مطلب ہے دجال اس آدمی کے ذریعے میرے گھر میں زندہ ہے. اور آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی صفات کا معاملہ ہے, اس کی عادتوں کا معاملہ ہے. تو مجھے اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. ہم لوگ کہاں پھنس گئے ہیں. یقین فرمائیے دوسرے لوگ کچھ کر رہے ہوتے نا وہ بھی غلط تھا, اہل بیت کے ماننے والے کر رہے ہیں, یہ تو بہت ہی غلط ہے. کس سے سیکھا ہے ہم نے یہ فیشن پرستیاں, یہ مادی رقابتیں. بخدا میں شرمندہ ہوا. ایک دوست نے مجھے بتایا, کچھ دن پہلے کہیں پہ گیا ہوا تھا, تو وہاں بتایا کہ کسی نے کوئی شادی کی اور اہل بیت کا ماننے والا تھا. کیا لگا اس نے شادی کے اوپر اتنا خرچہ کیا جس کی فیگرز میں اگر بتاؤں تو کروڑ سے اوپر بن رہی ہے. تو میں اتنی شرمندگی کا احساس کرنے لگا کہ اہل بیت جب اس آدمی کو دیکھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے, یہ ہمارا ماننے والا ہے, اس کو شرم نہیں آئی, اس کو حیا نہیں آئی. عراق کے اندر مظلوم عورتیں, جیسے کہ مثال کے طور پر خبروں میں پتہ چل رہا ہے کہ بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ غلط کاموں کے اندر پڑے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, اور یہ کروڑ روپے شادی کے اوپر خرچ کر رہا. شرم نہیں آئی, اس کو حیا نہیں آئی.
جن یتیموں اور غریبوں کے کٹے ہوئے پیٹ کے اوپر یہ اپنی شادی کا جشن منا رہا ہے، یہ سوال نہیں کریں گے قیامت کے دن اس سے ہم تو بھوکے مر گئے اور تو اپنی عیاشی میں لگا ہے؟ یہ سوال نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ دھوکہ دے رہے ہیں ہم اگر اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے، 100% ہوں گے. لباس کا کام ہے تن کو ڈھانپے، اتنا ہو کہ آدمی اس سے بے احترامی کا شکار نہ ہو. بے احترامی کیا مطلب؟ کوئی دیکھ کر کہے گندا لباس پہنا ہوا ہے. رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے لباس گندا تھا، اس میں سے بدبو آ رہی تھی. رسول اللہ کے پاس بیٹھا، رسول اللہ خدا نے کہا تم سے ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنے کپڑے دھو لیتے، نہا لیتے تاکہ بدبو نہیں آتی؟ یہ معیار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صاف ستھرا لباس پہنو، تن کو ڈھانپے، ستر کا کام کرے. اس کے ذریعے عزت مت کماؤ، یہ عزتیں کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ساتر ہے بس، اس کی اس سے زیادہ ویلیو نہیں ہے. بس ختم ہو گیا معاملہ. اگر اس کو نمود کا ذریعہ بنا رہے ہو، راستہ جہنم کا راستہ، راستہ جہنم کا راستہ. بلا وجہ میں مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے مجھے اچھے کپڑے پہن کر خوشی ہوتی ہے. کس بات کی خوشی ہوتی ہے؟ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ مگر تم نے نہیں سنا کہ افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ؟ بہترین عمل یہ محبت اللہ کی خاطر ہو، دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو. کہ اللہ کی خاطر لباس اچھا لگا تمہیں؟ کس خدا کے دین میں لباس کو اتنی اہمیت ملی ہے؟ ہم نے دی اتنی اہمیت؟ جب اب ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا خدا کا حکم ٹوٹنا صرف حکم ٹوٹنا نہیں ہوتا، اس کے نتائج لاتا ہے. پھر نتائج آ گئے نا، نتائج میں دیکھیے ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. کیوں معاشرے کولیپس کر رہے ہیں؟ کیوں معاشرے ختم ہو رہے ہیں؟ اسی لیے برباد ہو رہے ہیں. معیار غلط ہو گئے، مادہ پرستی چھا گئی. اب اس سے لڑنا بہت آسان ہے. تو ابھی آج کی مادہ پرستی بھی یہی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے. ظلم کرنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں پر فحشا کی پٹی چڑھا دیتی ہے. فحشا کی پٹی میں پہلے رہتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا اگر کسی کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہ بھی گئی ہو تو اسے مادی رقابت میں لگا دیں گے، وہاں سوچے سمجھے. ساری ذہنی توانائیاں استعمال کرے گا، فلاں کو کیسے چیٹ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ پیسہ کیسے کمانا ہے، فلاں جگہ پہ اپنی بات کو کیسے ثابت کرنا ہے، فلاں کو کیسے زیر کر کے دکھانا ہے. سارا ذہن اس میں لگا دے گا. اب اس سے پوچھے وہ جو اعلیٰ انسانی اہداف تھے ان کا کیا ہوا؟ خدا کی راہ میں بڑھنا تھا، اس کا کیا ہوا؟ خدا کی دین کی راہ میں قربانیاں دینی تھیں، وہ سب کیا ہوا؟ کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں مانا. بس زندگی یہ زندگی نہیں ہو گئی جانوروں کی طرح. قرآن کریم فرماتا ہے کل انعام، چوپائے جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. ان سے بھی زیادہ. چوپاؤں کو تو عقل نہیں دی تھی، تب ایسے تھے. تمہیں تو عقل ملی تھی، تم کیوں جانور بن گئے؟ یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے. بس ان کے پاس انسٹرومنٹ بہت ہیں. موسیقی کیا ہے؟ دیکھیے یہ کیوں انہوں نے انسٹرومنٹس بنائے ہوئے ہیں سارے؟ یہ سارے انسٹرومنٹ اس لیے بنائے ہوئے کوئی کسی کی عقل کام نہ ہو، کوئی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر پائے. سب کو ایسا الجھا کے رکھا ہوا ہے، ایسا الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ کولو کے بیل کی طرح 50-50 سال بس اس دائرے کے اندر گھومتے رہیں گے، گھومتے گھومتے مر جائیں گے اور اپنی عقل اٹھا کے کبھی نہیں سوچیں گے یہاں ہو کیا رہا ہے. قرآن ہمارے پاس ہے، دوسرے کولو کے بیل بنے، ہم کیوں بن گئے؟ ہمارے پاس تو روشنی دینے والا قرآن موجود تھا، ہم نے غور نہیں کیا. ہمارے ساتھ بس یہ مصیبت، ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. سوچتے سمجھتے تو خدا ہمیں بصیرت دینا ہے. کون ہم سے زیادہ بابصیرت ہوتا اگر ہم سوچتے سمجھتے؟ درود دیجیے گا محمد و آل محمد. اچھا کفر کے نظام میں ایک اور اس کا طریقہ کار ہے. کفر کے نظام کا ایک حصہ ہے استہزاء، مذاق اڑانا. پہلے میں سوچتا تھا یہ مغربی دنیا میں کامیڈی فلمز اتنی زیادہ کیوں بنتی ہیں، کامیڈی ڈرامے اتنے زیادہ بنتے ہیں، اتنے زیادہ پرام کیوں آتے ہیں؟ بعد میں جب بہت زیادہ غور کیا قرآن کریم کے اوپر تو دیکھا اچھا یہ بھی شیطان کا ایک منصوبہ. اب کہیں گے یہ دیکھو ہر چیز میں شیطان کا منصوبہ ڈھونڈتا ہے. قرآن دیکھو، قرآن دیکھو. قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. اے نبی مت ڈریے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا ہے. قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دوں، صاف لکھا ہوا ہے، پڑھیے دیکھیں. دو ٹرمنالوجیز بار بار آئیں گے قرآن میں، استہزاء اور مسخرہ. یسخرون، یستہزئون. سورہ بقرہ میں شروع میں یستہزئون آ جائے گا آپ کے سامنے کہ یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا مسخرہ کرتے ہیں. اے نبی مت گھبرائیے ان کے استہزاء سے، یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے یہ مسلسل کفار کی ایک سنت ہے، مسلسل کفار کا ایک طریقہ ہے مومنین کا مسخرہ کرنا. مومن کون ہوگا؟ وہ ان کے مسخرے سے اپنا دل خراب نہ کریں، اپنے کام کو انجام دیں.
روایت ہمارے پاس موجود ہے، لکھا ہے آخری وقت کے اندر حالت یہ ہو جائے گی صاحب ایمان اپنے معاشرے کا بیوقوف انسان کہلائے گا، اتنا مسخرہ ہوگا اس کا، اتنا مسخرہ ہوگا اپنے معاشرے کا بیوقوف انسان کہلائے گا، کہیں گے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ عالم ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کیا ویسے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا شیطان وہی شیطان ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی ہے، کچھ نہیں بدلا ہے، شیطان تو وہی ہے، اللہ کا نظام بھی وہی نظام ہے، قرآن وہی قرآن ہے۔ جب یہ قرآن رپورٹ کرتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا تو مت سوچیے گا یہ 3000 سال پہلے ہوا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے، کہیں اور نہیں گئی یہ بات، سب کچھ یہی ہے۔ قرآن آفاقی کتاب اسی لیے تو ہے، یہ کہتا ہے وہ مسخرہ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے والوں کا بھی ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مستقل ہوگا، ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، جا کے دیکھ لی کیا کیا مسخرہ نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اور ہم نے ڈنمارک اور یورپ کے اندر کارٹونز کے اوپر کیوں اعتراض کیا تھا؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ مسخرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ شیطان کا طریقہ کار ہے یہ، مسخرہ کرنا، استہزاء کرنا، اور نہیں یقین آتا قرآن کریم میں دیکھیے تو ہمیشہ ایسا ہوگا، بار بار ہوگا۔ استہزاء کے شیطان کو بہت فائدے ہیں، شیطان استہزاء کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے، اس سے فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہوتا ہے ایمان کے اندر وہ وہیں ڈوب جاتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے ایک دفعہ استہزاء کرتا ہے دوسرے کو بھی مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے فضا ایسی بن جاتی ہے مقدسات پامال ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں یہ ہو چکا ہے، یورپ میں سارے مقدسات پامال ہو چکے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دکھائیں گے، ایسی ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ لوگوں کے دل سے تقدسات سب ختم کر دیے، انہوں نے پامال کر دیے۔ اب ہماری باری آئی ہے، اب ہماری باری مسلمانوں کی، ان کو چڑ اس بات پر ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی مقدس باقی نہیں رہا، ان کے علاقے میں مقدسات کیوں باقی ہیں، ان کو چڑ اس بات کے اوپر ہے، ان کے ہاں ابھی تک احترام کیوں ہے، جبکہ منصوبہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر کسی مقدس چیز کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیسے انہوں نے منصوبے بنا کے کام کیا، 400 سال محنت کیے۔ حضرت مریم کی پہلے تصویریں بناتے تھے تقدس کے ساتھ بناتے تھے، ایک حالہ سر کے اوپر ہوتا تھا، مثلا 1900 سمجھ لیجیے 1500 سے پہلے یعنی رینیسانس سے پہلے جتنی بھی پکچرز بنی حضرت مریم کی تخیلاتی تصویریں وہ سب تقدس کو دکھاتی تھیں۔ یہ جو رینیسانس آیا ہے اس کے بعد جو میٹیریلزم چھا گئی اور اٹلی کے اندر فلورنس کے اندر شروع ہوا تو جتنی بھی تصویریں بننے لگی حضرت مریم کی وہ بیوٹیفیکیشن کے اوپر اصرار بڑھ گیا، حضرت مریم کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا شروع کر دیا۔ اچھا وہ جو پہلے والے آرٹسٹ تھے وہ خوبصورتی نہیں سمجھتے تھے کیا؟ وہ حضرت مریم کی ذات میں خوبصورتی کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ وہ تقدس دکھاتے تھے، اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ خوبصورتی دکھانا شروع کر دی۔ یہ نشانی تھی اس بات کی کہ آرٹس کے اندر مادہ پرستی آ گئی تھی۔ آرٹس پہلے روحانیت کو ریفلیکٹ کر رہا تھا، اس کے بعد آرٹس نے صرف میٹیریلزم کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں حضرت داؤد کا برہنہ مجسمہ بنا کر اٹلی میں ابھی تک رکھا ہوا ہے، اللہ برہنہ بالکل برہنہ ڈیوڈ کے نام پر حضرت داؤد کا مجسمہ ابھی تک رکھا ہوا ہے، قد آدم سے اونچا ہے۔ کیوں بنایا؟ تقدسات کا احترام پامال کرنا ہے۔ کسی نبی کا برہنہ مجسمہ بنانا کوئی لاجک ہے؟ کیا لاجک ہے؟ اچھا منظر کوئی نہیں ہے، منظر ایسا ہے جس کے اندر برہنگی کا سوال ہی نہیں۔ مثلا منظر یہ دکھایا اس وقت جب حضرت داؤد لڑنے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں مثلا وہ پوٹلی جس کے اندر وہ پتھر تھے جس سے انہوں نے اپنے دشمن کا شکار کیا تھا۔ اچھا کوئی جنگ کرنے برہنہ جاتا ہے کیا؟ تو تم اگر جنگ کرنے کا منظر دکھا رہے ہو تو تم نے برہنہ کیوں بنایا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تقدسات پامال کرنے، اب ہماری باری ہے، اب ہم پھنسیں۔ بہت سوچنا پڑے گا آپ کو، ہم بہت اس اعتبار سے سخت وقت میں آئے، اور میں خاص کر اپنی بہنوں سے کہوں گا اب بہت ہوشیار رہیں۔ فیشن پرستی کا حملہ ان کے اوپر ہوگا سب سے پہلے۔ مغرب میں یہی ہوا ہے، مغرب کی 400-500 سالہ تاریخ ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے جس کو چاہیے کہ عقل حاصل کرے کہ یہ ہوا وہاں پہ کیا ہے، جو اب یہاں پہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پہلے خواتین کے اوپر حملہ کیا فحشا کے ذریعے سے، فیشن کے ذریعے سے، جابز دلوا کر ان کے اوپر حملہ کیا۔ میں عورتوں کی جاب کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اس عورت کے ہاتھ میں جب تک پیسہ نہیں آئے گا اس وقت تک جو عورت بازار میں نہیں آئے گی۔ تو عورت کو پیسہ دے کے پہلے بازار میں لائے، اس پیسے کو انہوں نے فیشن کے اوپر خرچ کروایا، اس کے کپڑوں پہ خرچ کروایا، پورے معاشرے کو اس طرح سے اپنی زد میں لے لیا۔ اب یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ مثلا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوگا، لیکن بہرحال کم از کم اتنا کیا جا سکتا ہے کہ ہماری بہنیں فیشن پرستی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ راستہ صحیح راستہ نہیں، اور ٹیلی ویژن کے سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اہداف انبیاء کے خلاف ہے، اہداف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہر چیز کے خلاف ہے، لہذا بہت ہوشیاری دکھانی پڑے گی۔
اور کوئی یہ کہنا کہ اگر اس طرح کریں تو زندگی کا مزہ کیا ہے، یہ پھر شیطان زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے بنا دیا. شیطان بہت مکار ہے، ہم نہیں سمجھ رہے. ورنہ خدا کیوں بار بار کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، اس سے ڈرو، یہ تمہارا کھلا اشکار دشمن ہے. خدا کیوں قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے شیطان سے ڈرو، شیطان سے ڈرو. لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا. کیوں کہتا ہے اتنا؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں شیطان بھی فارغ ہو کے کہیں اور چلا گیا ہے، آج کل کچھ اور زمانہ ہے. نہیں بھائی، گھروں میں ہے. ہم نہیں سمجھ رہے، شیطان کو بھی سیریس نہیں سمجھ رہے. استہزاء کرتے ہیں. ایک اور انسٹرومنٹ ہے الزام لگانا. قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجیے، جگہ جگہ لکھا ہے اے نبی آپ پر یہ الزام لگایا، آپ پہ یہ الزام لگایا. کیوں لکھا قرآن میں؟ قرآن کریم اتنی مختصر کتاب ہے، ایک جلد کے لیے، ایک جلد کے اندر نہیں معلوم کتنے ہزار سال کے لیے، 1400 سال تو ہو گئے نا، نہیں معلوم کتنے سال کے لیے ایک جلد کے اندر. اتنا زبردست سلیکشن چاہیے کہ ایک جلد کے اندر آ جائے، ہزاروں سال کے لیے. پھر وہ کسی چیز کو بار بار لکھے، اس کا مطلب یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے. ورنہ ایک جلد کتاب ہے، 1000 سال کے لیے چلانی ہے، ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے اس کا. اس کے بعد بار بار لکھتا ہے نبی آپ پر یہ الزام لگایا، آپ پہ یہ الزام لگایا. اچھا نبی پہ الزام لگے 1400 سال ہو گئے، میں کیا کروں؟ نہیں، مسئلہ ابھی بھی جاری ہے، الزام تو ابھی بھی لگیں گے. کون ہے جو الزام کی زد سے بچے گا؟ نبی اکرم پہ کیا کیا الزام لگائے تھے؟ قرآن کریم میں جو لکھے صرف وہ بتاؤ. کہتے ہیں یہ نبی نعوذ باللہ شاعر ہے، کبھی کہا یہ نبی نعوذ باللہ دیوانہ ہے، کبھی کہا یہ نبی نعوذ باللہ اپنے رشتہ داروں کی حمایت کرتا ہے، کبھی کہا یہ صرف طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ سارے الزامات نبی پر لگائے. کبھی کہتے تھے اپنی من پسند باتیں کرتا رہتا ہے. یہ سب باتیں نبی پہ. ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے، الزام لگاؤ، اتنا الزام لگاؤ، اتنا الزام لگاؤ، آدمی کو سمجھ میں نہ آئے کہ دین ہے کیا چیز. ختم. جعلی دین بنانا. بہت سارے طریقے ہیں. ہمیں قرآن پہ بہت غور کرنا پڑے گا. اگر قرآن کریم پہ غور کرتے رہیں گے ہمیں بصیرت ملتی رہے گی کہ ہماری زندگی میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. اچھا یہ سب باتیں سن لینا، کوئی یہ نہ سوچے اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. نہیں نہیں، یہی قرآن جو تمام چیزیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل جانے کے لیے. لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے حق تمہارا ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تم ہی اونچے رہو گے، تمہیں خدا نیچے نہیں آنے دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، خدا نے متعال کافروں کو کبھی مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں دے گا. یہ خدا کے وعدے ہیں. کوئی معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہے. میدان ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہم صاحب ایمان. سید الشہداء 72 آدمیوں کو لے کر آتے ہیں کربلا کے میدان میں، ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں، نہیں معلوم 40,000 کا لشکر تھا، کتنے کا لشکر تھا، لیکن ساری حکمت عملی سید الشہداء کے ہاتھ میں تھی. سید الشہداء کے ہاتھ میں حکمت عملی تھی. انیشیٹو سید الشہداء لے رہے تھے، اپنا کام خود کر رہے تھے. مطمئن رہیے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو گمراہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتے. ان میں سے کسی طاقت کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے. وہ آیت اللہ خمینی نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو انسان پڑھتا ہے ہمت ملتی ہے. وہ سیاستدان کم تھے، عارف زیادہ تھے. ہم ان کے جملوں کو سمجھتے ہیں سیاسی جملے، سیاسی جملے نہیں ہیں، عارف آدمی ہیں. اللہ کی طرف سے ان کے اوپر روشنائی ہے. فرماتے تھے یہ امریکہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک دفعہ نہیں کہا، 10 دفعہ کہا. کہتے تھے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عارفانہ جملہ ہے، سیاسی جملہ نہیں ہے. یہ عارفانہ جملہ ہے. امریکہ کہتے تھے شیطان بزرگ ہے. مدت تک میں سمجھتا رہا سیاسی جملہ ہے. میں خود پولیٹیکل سائنسز میں نے ایم فل کیا، مجھے پتا ہے سیاست کیا ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی جملہ نہیں ہے، عارفانہ جملہ ہے. شیطان کو پہچاننے والا بتا رہا ہے شیطان کہاں ہے. بہت عجیب شخصیت ہے. مطمئن تھے کہ یہ دشمن ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. ایک واقعے کے اندر اس طرح سے ہوا کہ ایران کے جو وزیر
انفارمیشن بلکہ کہنا چاہیے جو ان کی ایک ایجنسی بہرحال اس کے منسٹر تھے، وہ آئے ان کے پاس اور کہا کہ اتنے دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کو انفارمیشن دے رہے تھے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ آیت اللہ ریش شہری خود بہت بڑے آدمی ہیں، جو میں نے کتاب پہلے آپ کو خدمت میں عرض کی تھی، پھر اس نے خدا کو پا لیا، جو ایک عارف کی زندگی پر تھی، وہ آیت اللہ ریش شہری نے لکھی تھی۔ تو یہ کہنے کہ میں آیت اللہ خمینی کے پاس بیٹھا تھا، ان کو اطلاع دے رہا تھا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ کہنے کہ وہ میں نے جب بہت بتایا تو انہوں نے دیکھا میرے لہجوں میں مایوسی سی آ رہی ہے کہ مثلا دشمن اتنی سازشیں کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ کہنے کہ وہ جب انہوں نے بہت سن لیا نا تو ایک دفعہ میری طرف دیکھ کر کہنے کہ ریش شہری مطمئن رہو، امام کے آنے تک کی حکومت رہے گی، یہ دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہنے کہ ریش شہری ہم اپنی حکومت کا پرچم اپنے امام کے ہاتھ میں دیں گے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی خدا کے لیے اٹھے کوئی کیسے بگاڑ دے گا؟ کوئی خدا کے لیے اٹھا ہے۔ خدا نے متعال اصحاب کہف کی داستان سناتا، کہتا ہے وہ جوان تھے، چند لوگ تھے، وہ خدا نے متعال کے اوپر ایمان لائے، اس کے لیے اٹھے، کوئی ان کا بگاڑ سکا؟ کچھ نہیں۔ چند لوگ بھی اٹھیں گے خدا کی خاطر، خدا ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، مطمئن رہیے۔ وہ زندہ ہوں یا مارے جائیں اس سے کوئی غرض نہیں، ان کا پیغام کبھی نہیں ختم ہوگا، پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آج یہ حزب اللہ نے پچھلے سال کامیابی حاصل کی، اسرائیل کے مقابلے میں 34 دن مقاومت دکھائی، کفر تک معتقد ہو گیا کہ ہاں مقاومت دکھائی، کل سب شہید ہو جائیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حیات اسلام کے لیے۔ اس سلسلے کی آخری بات کہہ دوں، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ عزت آپ کے لیے ہے اگر صاحب ایمان، بس دنیا سے مت گھبرائیں، اس دنیا نے کچھ نہیں بگاڑا آپ کا، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے؟ لوگ رسول خدا پہ تہمت لگاتے تھے، رسول خدا پہ کہتے تھے انہوں نے خدا پہ جھوٹ باندھا ہے، جتنی کتابیں آپ بتا رہے ہیں اللہ نے نہیں بھیجی ہے، پرانا دستور، پرانا طریقہ کار۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پہ جھوٹ باندھا ہے، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی خدا اتنا طاقتور ہے اگر چاہے تو دل کے اوپر مہر لگا دے، کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا؟ مثلا خدا نے متعلق کہنا چاہ رہے تم یہ کہہ رہے ہو نبی نے جھوٹ باندھا ہے، اگر نبی نے جھوٹ کہا ہوتا اور ہم چاہتے کہ روک لیں تو کیا ہم نہیں روک سکتے تھے؟ ختم ہو جاتا۔ خدا نے متعلق آسمانوں کے اندر موجود اس کی قدرت، وہ کسی کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا کیا؟ جب وہ فرعون کو ذلیل کرتا ہے تو کس طرح ذلیل کر دیتا ہے، فرعون کو غرق کرتا ہے تو کس طرح سے غرق کر دیتا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کچھ آیتیں امید دلانے والی آیتیں ہوتی ہیں۔ قانون یہ ہے، اور خدا باطل کو نابود کر دیتا ہے اور حق کو اپنے حکم سے قائم کر دیتا ہے۔ باطل کتنا ہی چھا جائے خدا باطل کو نابود کر دیتا ہے، حق کو قائم کر دیتا ہے۔ ہم مطمئن رہیں، اگر ہم اللہ کے لیے اٹھیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں پہ شب قدر پہ تشریف فرمائیں، اپنے لیے دعا کریں، پوری امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں، اسلام کی عزت کے لیے دعا کریں۔ اسلام اس وقت ایک عجیب جگہ کے اوپر ہے، مسلمان ایک عجیب جگہ پر ہے، بہت دنیا کا تاریخی مقابلہ ہو رہا ہے۔ بدر میں رہنے والے نہیں جانتے تھے بدر کا مقابلہ لڑتے وقت کہ ہم کون سا مقابلہ لڑ رہے ہیں۔ دنیا اسلام بڑے مقابلے سے گزر رہی ہے اس وقت، ہم لوگ سینکڑوں سال کی ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت۔ ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، اس موقع پہ ہم غافل نہ رہ جائیں۔ یمحو اللہ الباطل، خدا باطل کو محو کر دیتا ہے، یحق الحق، اور حق کو قائم کر دیتا ہے، بکلمات، اپنے حکم سے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے، وہ دلوں کے مالکوں کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اس کے بعد خدا جب کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی پہ تہمت لگا رہے ہیں ساری باتیں، اس کے بعد کہتا ہے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم نے اتنی باتیں کی آپ کے سامنے، یہ شیطان پرستی ہو گئی، یہ فیشن کا معاملہ ہو گیا، عریانیت، فحشا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آج کی رات یہ شب قدر ہے، اپنا مقدر کیوں نہیں بدل لیتے آپ؟ اپنا مقدر بدل دو، مگر نہیں کہتے آپ شب قدر میں تقدیر بدل جاتی ہے، اپنی تقدیر بدل دو۔ خدا سے مانگنے خدا اپنی ہماری زندگی کو صرف اپنے راستے پہ چلا دے، جو تو چاہے اس پہ چلا دے۔ کبھی خدا سے مانگتا تھا خدا میں کیا بنوں، پھر دیکھتا تھا مانگنا فضول ہے، خدا سے صرف ایک بات کہہ دو، وہ یہ کہ خدا جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے، بس آسان راستہ۔ اپنی پسند ناپسند لڑاؤں گا، نہیں معلوم میں اپنے لیے دولت مانگ لوں میرے لیے نقصان دہ نکلا ہے، نہیں معلوم علم مانگ لوں میرے لیے نقصان دہ نکلا ہے، کیا نقصان دہ نکلے کیا اچھا نکلے مجھے نہیں معلوم۔
آسان راستے ہے، خدا میں تیرا حقیقی بندہ ہوں، جیسا تو بنانا چاہتا ہے مجھے توفیق دے، میں اس راستے پہ چلوں۔ ہاں صرف ایک کام کرنا پڑے گا، جب خدا توفیق دے امتحان کا وقت آئے پھر پھرنے کی کوشش نہیں کرنا، پھر خدا کے امتحان میں کامیابی ہونی چاہیے، سرخروئی ہونی چاہیے۔ جو بات سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کرنا، سادہ ترین قانون آپ کی زندگی کا یہ ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا زمانہ ناشکر گزار زمانہ ہے۔ ناشکر گزار زمانے کی خاصیت کیا ہے؟ جو بات جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ شکر گزار بندے بن جائیے، جو بات جانتے ہیں اس پر عمل کر دیجیے، پھر دیکھیے خدا کتنا بڑھاتا ہے آپ کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ خدا ہی ہے جو بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور بہت اچھی طرح جانتا ہے تم کیا انجام دے رہے ہو۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، جرأت میں کرتا ہے، خدا کے سامنے جرأت دکھاتا ہے، کہتا ہے میں گناہ کروں گا۔ ایک دفعہ ایک انسان ایک کمزوری میں کرتا ہے، کہتا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے، پھنس گیا ہوں میں، نفس کے ہاتھوں شکست کھا رہا ہوں۔ میں اس کو مضبوط بنا لیجیے، گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے، ان عبادتوں کو مفید بنائیے جو آپ کریں گے آج رات، اس کو مفید بنائیے، ایسا نہ وقت گزر جائے، بس اس وقت کو مفید بنائیں۔ بہت اچھی آیت آج کے لیے ہے یہ، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے خدا ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ عمل صالح کی بنیاد پر اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ مثلا آج شب قدر میں آپ دعا مانگنے بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعائیں قبول کر لے، خدا سے اچھے عمل کا وعدہ کر لیجیے کہ خدا اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا، یہ اچھا عمل کروں گا۔ اچھے عمل کا وعدہ کیجئے تاکہ خدا تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ایمان لانے والے عمل صالح انجام دینے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان پر اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ کتنا اچھا ہے، انسان دعا مانگتا ہے، احمقانہ دعائیں مانگ لیتا ہے، کبھی ایسی دعائیں مانگ لیتا ہے جو اگر پوری ہو جائیں مصیبت میں پھنس جاتا، خدا اپنے فضل سے اس کے اوپر اضافہ کر دیتا ہے۔ میں اپنی مثال میں اگر عرض کروں تو میں جب مثلا بچپنے میں تھا تو میرے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو آرم فورسز کے اندر تھے، تو میرا ماحول ایسا تھا کہ مجھے آرم فورسز میں جانے کا بہت شوق تھا۔ تو پتہ نہیں کیوں مجھے بچپن میں مجھے کیپٹن کہتے تھے سارے لوگ، یعنی میں شاید کریزی تھا اس معاملے کے اندر۔ تو جب میں نے انٹر کا ایگزام دیا تو میں نے پی ایف کو جوائن کرنے کے لیے اس کا ایک ٹیسٹ دیا، اور میں خدا سے گڑگڑا بھی کہتا تھا خدا مجھے ایئر فورس میں کروا دے کسی طریقے سے۔ اپنی بیوقوفی میں ٹیسٹ دے کر آیا، اتنی دعائیں مانگتا رہا، آ کے فیل ہو گیا۔ عمر پر سوچنے لگا خدا ہے یہ تو نے کیا کر دیا، میں نے اتنا اپنے لیے پلان کیا تھا، تو مجھے بچپن سے کیپٹن کہتے تھے، تو نے مجھے ناکام کر دیا۔ اب دیکھتا ہوں کہتا ہوں میں کتنا پاگل تھا، اب میں فوج میں چلا جاتا تو میں کیا ہو جاتا۔ اب میں دیکھتا ہوں خدا تو نے کتنا لطف کیا، سب کچھ میرے ذہن سے نکال دیا۔ ابھی کتنی آسانی سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ہو گیا، صحیح ہے۔ اس وقت بہت برا لگ رہا تھا، اس وقت بہت، پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنی چیزیں اس وقت اچھی لگیں گی، مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو اس وقت ناکامیاں لگ رہی تھیں اس وقت بہت اچھی لگیں گی کہ اچھا ہوا اس وقت ناکام ہو گئے، کامیاب ہو جاتے نہیں معلوم کیا کر لیتے۔ دیکھیے آگے والی آیت پتہ نہیں اتفاقاً جوڑ رہی ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ بس یہ آیت کریمہ ایک اور پڑھوں آپ کے لیے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ خدا نے مطالبہ فرمایا اگر ہم رزق کو لوگوں کے لیے پھیلا دیتے، جو جتنا چاہے سمیٹ لے، تو کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اوپر فتنہ و فساد مچا دیتے۔ اگر رزق لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر۔ آج تو میں نے عرض کیا تھا 20% وہ لوگ ہیں جو 3 وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، اگر یہ رزق لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا تو یہ تو 80% کو مار دیتے بھوکا رکھ کے، چھوڑتے نہیں کچھ۔ تو عجیب نظام ہے خدا کا۔ ابھی تو خدا نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں، بہت بندشیں لگائی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، تب ان انسانوں کے بدبختیوں کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو فرعون سے کم نہیں سمجھ رہے۔ اگر ہو دیتا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا پھر ہی کیا کرتے؟ نہیں معلوم کتنے لوگوں کو بھوکا مار دیتے، نہیں معلوم کیا کیا حرکتیں کرتے۔ ابھی تو ستم ہو رہا ہے نا، ستم 2 طرف سے ہو رہا ہے، ایک ظالم ہے اور ایک کافر ہے۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جس کے پاس کسی کا حق ہے ہاتھ میں، ادا نہیں کر رہا۔ مولا امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا
ایک دفعہ میں لاہور میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک صاحب تھے، وہ لاہور کے بہت مشہور بہت بڑے سرمایہ دار یعنی تاجر، وہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہنے لگے مولا کائنات نے کہا کہ اگر تم دولت کا کہیں پہ انبار دیکھو تو سمجھ لو کسی کا حق مارا گیا ہے۔ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ خود سمجھ گیا تھا کہ داستان خراب ہے، خود سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کہیں خراب ہو گیا ہے۔ امیر المومنین کا قول غلط ہو سکتا ہے تو گڑبڑ ہو گئی نا، پھر کچھ تو ہوا ہے، اس کا مطلب بہت سوچنا پڑے گا، بہت زیادہ سوچنا پڑے گا۔ تو یہ ہوا کہ مثلا اگر اس وقت کیا عالم ہے اس کو دیکھیے اور خدا کیا چاہتا ہے اس کو دیکھیے تو بہت دور لگے گا۔ مولا امیر المومنین کا یہ فرمان ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک ہتھوڑا ہے، بجتا رہے گا بجتا رہے گا، یہ سناتا رہے گا، دیکھو کسی کا حق ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ انسان دو گروہ میں، یا ظالم ہے وہ جس کے ہاتھ میں حق ہے، کسی کا حق دیتا نہیں، یا کافر ہے۔ کافر کیا مطلب؟ اللہ کا شکر بجا لاتا تو خدا دے دیتا، بدبخت خدا کا شکر بجا نہیں لاتا، کفران نعمت کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے خدا لے لیتا ہے۔ انسان یا ظالم ہے، ان الانسان لظلوم کفار، ایک کفران نعمت اور بھی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے استعمال نہیں کرتا۔ دونوں باتیں شہید صدر نے اقتصاد النامہ میں لکھی ہیں۔ شہید صدر پائے کے آدمیوں میں سے ہیں، شہید صدر بہت بلند آدمی تھے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم ہے، یہ ظلم ہے، اس کا حق ہے نہیں دیتا، کفار ہے، کفران نعمت کرتا ہے۔ کفران نعمت دو طرح سے کرتا ہے، یا صلاحیت ہے استعمال نہیں کرتا، یا خدا نے دیا تھا تو شکرانے نعمت نہیں کیا، غلط جگہ پہ خرچ کیا، کفران نعمت کیا، خدا نے چھین لیا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، خدا جتنا چاہتا ہے اتنا نازل کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ خبیر ہے، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا، کبھی کوئی اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور جب بندے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ بارش برسا دیتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتا ہے اور وہ خدا سرپرست ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ آیت پہ بہت غور کیجیے گا۔ اور جب سب نا امید ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بارش برسا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو مفید بارش کو اس وقت نازل کرتا ہے جب سب مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس میں بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، لوگ گھبرا گئے، کہنے گئے اے موسیٰ یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ تم نے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کچھ بھی نہیں، تم ہی تو ہو میرے ساتھ، اور کون ہے؟ کہا اب کیا ہوگا؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون آ گیا۔ بس حضرت موسیٰ مطمئن تھے، وہ کہتے خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا کچھ کرے گا۔ بس اس ایک موسیٰ کی روح کے اندر جو خدا کی توحید پر یقین ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، ان کی لاٹھی کام کر رہی ہے۔ ایک چند افراد چاہیے جن کے نفس کے اندر خدا پر کٹا ہوا یقین ہو، خدا کرے گا۔ باقیوں کی ذمہ داری ہے اس یقین کو دیکھیں۔ خدا نے ہمیں بہت اچھے دور میں پیدا کیا اس لحاظ سے، یہاں کچھ لوگ بہت یقین والے آ گئے، ان کے یقین کے نتیجے میں ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ان کا یقین عجیب یقین ہے، یقین سے اپنے کام کو کر رہے ہیں اور اللہ برساتا چلے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم اور آپ تو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، کسی کو یقین دیکھنا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ یقین دیکھیں یہاں جتنے لوگوں نے سیکھا ہے نا، جتنے لوگوں نے صاحب یقین سیکھا، سب سید الشہداء سے سیکھا ہے، سب امام حسین سے سیکھے ہوئے، کوئی ان کے در کے علاوہ کہیں سے نہیں لیتا ہے، سب وہیں سے لیتا ہے۔ طاقت سید الشہداء کی بہت ہے، سید الشہداء کا کام بہت بڑا کام ہے۔ کربلا سے دیکھیے کیا کیا سکھا دیا انہوں نے۔ کبھی کبھی سوچتا ہے انسان، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی جس کا گھر لٹ گیا ہے، جس کے جنازے کو کفن نہیں مل رہا ہے، عجیب ہے، داستان عجیب ہے ایسا، جس کا جنازہ پہ بڑو کفن پڑا ہے، جس کی اولاد اسیر ہو گئی ہے، 18 اس کے رشتہ دار مارے گئے ہیں، جوان مارے گئے، جس کی نسل کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، سب ختم ہو گیا ہے، اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے، سب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، سب لوگ طنز کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اچانک وہ خدا چھوٹا سا ایک کام کر دیتا ہے، چھوٹا سا ایک کام کرتا ہے، ساری بازی پلٹ دیتا ہے۔ خدا کا نظام عجیب ہے۔ ان یزیدیوں نے سر کیوں کاٹے تھے سید الشہداء کے؟ غور کریں اس بات کے اوپر، کیوں سر کاٹ کے لے کے جا رہے تھے؟
معاویہ نے سنت ڈالی تھی کہ جو دشمنی کرے گا اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ لگا کے جگہ جگہ لے جایا جائے گا. سید الشہداء بہت اچھی طرح جانتے تھے یہ ہمارا سر کاٹے گا اور یہ نیزوں کے اوپر لے کر جائے گا. سید الشہداء کو سب کچھ پتا تھا. سید الشہداء پھر بھی حرکت کرتے رہے, کہا ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں, خدا کی خاطر کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے کام ہوتے رہے. سید الشہداء شہید ہو گئے, یہاں تک کہ وہ نیزوں کے اوپر سر لگا دیے گئے. اب وہ نیزوں کے اوپر سر کربلا کے میدان سے نکل کر کوفہ تک پہنچنا شروع ہو گئے. ان سروں نے دنیا تبدیل کر دی. سید الشہداء کے سر نے دنیا تبدیل کی ہے. سب سے پہلے اس طرح سے ہوا, ایک کوفہ کے اندر بازار لگا ہے. مسلم نام کر کے ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کوفہ کے اندر بنائی کرتا تھا, عمارت بناتا تھا. کہتا ہے اچانک شور و غل ہوا, کہاں تو قیدی لائے جا رہے ہیں, قیدی لائے جا رہے ہیں. جنہوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ان کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. تو وہ کہنے لگا, میں دیکھنے چلا گیا کہ قیدی کون لائے جا رہے ہیں. تو پھر اس نے منظر بتایا سید الشہداء علیہ السلام, سید سجاد علیہ السلام کا منظر سارا کھینچا ہے. اس کے بعد کہتا ہے لوگوں نے جب سروں کو دیکھا تو ان سروں کو دیکھ دیکھ کر سوال کرنے لگے, کہنے لگے یہ قیدی کیسے ہیں جن کے چہروں کے اوپر نورانیت برس رہی ہے. کہنے لگے تم تو کہہ رہے تھے باغیوں کو لا رہے, تم تو کہتے قیدیوں کو لا رہے, یہ تو پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان لگے ہوئے ہیں. کیا یہ کیسے قیدی ہے؟ یہ تم قیدیوں کو لائے ہو, یہ تم باغیوں کو لائے ہو. لوگوں نے کہا عباس الکبار کا سر آ رہا ہے, تو لوگ دیکھ کر تعجب کرنے لگے. اچھا جب وہ سارے ہونے لگے, مختلف روایات بننا شروع ہو گئی. اب یہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایمان اور ان کا یقین آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ بہت عجیب نازل مقدس ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی. دو چیزوں کو مقایسہ کرتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات کیا ذات ہے. شب عاشور ایک واقعہ پیش آیا. بی بی سلام اللہ علیہا کے خیمے کے اندر سید الشہداء تشریف لائے. دونوں بھائی بہن ساتھ کھڑے ہوئے تھے. دشمن نے حملہ کیا. جب دشمن نے حملہ کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھبرا گئی, گھبرا کر غش کھا گئی. غش کھانے کے بعد سید الشہداء نے علیہ السلام نے ان کو جگایا, اور جگانے کے بعد بی بی زینب کو کوئی دعا دی تھی. اب جو بی بی زینب کا حوصلہ بنا ہے, پھر پورے عاشور کا دن گزار دیا, بیوی کو کبھی غش نہیں آیا. جب سید الشہداء علیہ السلام رخصت کر کے باہر تشریف لے گئے, دشمنوں کے چیخنے کی آواز آئی, بی بی زینب باہر تشریف لائی, تلے زینبیہ کے اوپر تشریف لے گئی. سید الشہداء کو زمین کے اوپر گرا دے گا, بیوی کو غش نہیں آیا. میں کہتا ہوں یہ مرحلہ کب تھا. وہ شاب غریبہ آ گئی. شاب غریبہ نے بیوی نے پہرا دیا, بچوں کے لاشوں کو بخبے سے لے کر آتی تھی. یہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات تھی. کوفہ کے بازار تک پہنچ گئی, کوفہ کے دربار تک پہنچ گئی. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آ گئی. عبید اللہ ابن زیاد نے طنز کیا. بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا خدا کی ذات سے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اے پاک پروردگار شب قدر میں مولا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. ماہ رمضان کی آخری راتیں بیت رہی ہیں. اے خدایا اب تک ہمارے گناہوں کو نہ بخشاؤ, تو محمد و آل محمد کے صدقے میں اب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے مخلص عبادت کرنے والوں کا واسطہ, اے پاک پروردگار تیری راہ میں جو راز و نیاز کرتے ہیں پاک پروردگار, ان کے راز و نیاز کا واسطہ ہے پاک پروردگار. تیری راہ میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تجھے ان کی قربانیوں کا واسطہ, ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی راہ میں قربان ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت نے محاذ کھول دیے ہیں پاک پروردگار, اہل بیت کے چاہنے والوں پہ سخت حملے کیے ہیں پاک پروردگار. عراق کا پورا ملک خون سے بھر گیا ہے پاک پروردگار. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار نمرود وقت, فرعون وقت, یہ تمام کے تمام کھڑے ہیں پاک پروردگار. نہیں معلوم کہ سفیانی ہے, دجال ہے, کس شیطان کی اولاد سے پاک پروردگار, جنہوں نے سانح سامرہ انجام دیا, کربلا پہ ظلم ڈھایا ہے پاک پروردگار, جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے امام پردہ غیبت کے اندر ہے پاک پروردگار, وہ منتظر ہیں پاک پروردگار, ہم ان کے منتظر ہیں پاک پروردگار. ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما.
اے پاک پروردگار ان کے ظہور پر فتوح میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار اس شب قدر میں جو بہترین اعمال تو چاہتا ہے پاک پروردگار ہمیں انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔